وہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں اکثر و بیشتر مساجد میں حافظ قرآن نماز تراویح میں قرآن مقدس سنانے کے لیے آتے یا جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مسجدوں میں قرآن مقدس سے تراویح ہوتی ہیں۔ اب جب قرآن مقدس سے تراویح ہوتی ہیں، جو حافظ صاحب قرآن مقدس سنانے کے لیے آتے ہیں، ان کے نام پر یہ جاہل کمینے کمیٹی والے رقم اکٹھی کرتے ہیں بستی سے کہ 500 روپے، 400 روپے، 300 روپے یہ رقم اکٹھی کرتے ہیں۔ اب رقم اکٹھی مان لیجیے ہو جاتی ہے 60,000 روپے۔ آپ ایک ایک جملے پر غور کریں، رقم اکٹھی کی جا رہی ہے ختم قرآن شریف کے تعلق سے کہ ہمارے یہاں فلاں تاریخ میں ختم قرآن مقدس ہے، حافظ صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اب روپے اکٹھے ہوئے 60,000 اور 60,000 روپے اکٹھے کرنے کے بعد 20,000 روپے دے دیے گئے ان قرآن مقدس سنانے والے حافظ صاحب کو، اور 15,000 روپے دے دیے گئے سماعت کرنے والے حافظ صاحب کو۔ باقی جتنی رقم بچی اس رقم کو مسجد کے فنڈ میں جمع کر دیا گیا۔ ان جاہل کمیٹی والوں کو سمجھاؤ، خدا را اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ مسجد ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جہاں تم اپنی منمانی چلا رہے ہو، ورنہ ابھی جو تھوڑی بہت تمہاری عزت بچی ہے نا، یہ بھی عزت تمہاری ختم ہو کے رہ جائے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اگر ان لوگوں نے اپنے رویہ نہیں بدلا تو مسجدوں میں گھس کے ان کو پیٹا جائے گا، ان کے تھپڑ بجائے جائیں گے، کیونکہ ان جاہلوں نے اتنا معاملہ خراب کر رکھا ہے۔ بے تجھے سوچنا چاہیے، تو رقم اکٹھی کر رہا ہے حافظ قرآن کے نام پر، ارے تجھے یہ حق کس نے دیا؟ بھائی جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق اس تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ یا تو مسجد کا صدر بن گیا تو قانون تیرا ہو گیا، یا تو مسجد کا خزانچی بن گیا تو یہ مسجد تیرے ابا کی جاگیر ہو گئی۔ اگر تیرے کو تمیز نہیں ہے دین کا یا شریعت کی سمجھ تجھے نہیں ہے تو فوراً سے پہلے مسجد سے صدرگیری اور خزانچی گیری چھوڑ دے، کیونکہ تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے جو سیدھے سادے اچھے بھلے لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا کہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے بستی سے کہ ہم حافظ صاحب کی خدمت کریں گے، خدمت کرنے کے لیے روپے اکٹھے ہوئے 60,000، 20,000 دے دیے سنانے والوں کو، 15,000 دے دیے سماعت کرنے والوں کو، باقی سارا پیسہ کہاں گیا؟ مسجد کے فنڈ میں۔ اس حافظ قرآن کا یا اس عالم دین کا یا اس امام صاحب کا حق مار کے تم مسجد میں لگاؤ گے، اور تم جو ہے محسوس یہ کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، تمہاری اس فعل سے تمہیں ثواب ملے گا، تمہاری اس حرکت سے تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ یہ ناممکن ہے، یاد رکھنا، یہ تمہاری جاگر نہیں ہے، دین کے حساب سے چلتا ہے، تمہارے حساب سے نہیں چلے گا جو تم نے بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، لہٰذا جاہل کمیٹی والوں کو سمجھائیں، بستی والے سمجھائیں کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر حافظ صاحب کے نام پر آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، جتنا بھی اکٹھا ہو، 10 اکٹھا ہو یا 1,00,000 اکٹھا ہو، وہ پیسہ ان حافظ صاحب کو دیجیے، وہ پیسہ ان امام صاحب کو دیجیے، ان سننے والوں کو، ان سنانے والوں کو، یا جو آپ کی مسجد میں عالم دین حافظ صاحب جو ہیں امامت کے منصب پر فائز ہیں ان کو دیجیے، یہ حق ان کا ہے۔ ہر معاملے میں وہی الٹی پلٹی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، ہر معاملے میں الٹی پلٹی باتیں بنا رکھی ہیں، پتہ نہیں کیسی گندی اور گھنونی سوچ لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے گندی اور گھنونی سوچ جو ہے آدمی کی اسی وقت بنتی ہے جب اس کے حلق سے نیچے حرام کے لقمے اترتے ہیں۔ بندہ اگر حلال کھانے والا ہو تو اس کے سینے کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جو آدمی حرام کا کھانے والا ہوتا ہے اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اور وہ آدمی غلط کام کرتے ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، بالخصوص ان کمیٹی والوں کو ہدایت